تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, نمبر 1. کیا یہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال, بسال صاحب پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے, کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں, تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو آپ کے ہوتے ہو, چلیں آپ تو شاید اس کو نہ سمجھیں, انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے واپس, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, فنانس سیکرٹری بھی ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹریز پروڈکشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں ان کے والد صاحب انکل تھے MN, ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا. تو انڈیا میں اس وقت بھی ان کے مزارے تھے جو ادھر پہلے کام کرتے تھے. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویسچن ہے, کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے سر. اچھا جی, تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا, اور پھر میں چیئرمین FBR اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے, جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے, جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن, اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں, اس سال کیا اس کا ذکر ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی, کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو CPI کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں, جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے, جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے, لیکن اس پینشن کو, لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے CPI کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا, کہ اگر 7% ہے, کیوں 7% ہے, یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے, یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level, جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا, اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ, میں نے کل بھی کہا, ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں, ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP, جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں, ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں, جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز, اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, میکنائزیشن کی بات ہے, اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے, اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا, ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کے پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں, جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس صاحب کہہ رہے تھے, جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں, FED ہے,
یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچرل بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے, اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, صالح ظفر جان. میں بھی آن اے لائٹر نوٹ, آن اے سیریس نوٹ, عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبر ٹیک سے نہیں تھا, تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, وہیں سے آئے آپ, تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. نہیں, بہت الگ ہے جی. اچھا جناب, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہیٹس آف ٹو یو کہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی آن سلاٹ کے باوجود بہت ہی کمپوزڈ وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈیلیور کیا, اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر ان یور ویوز اینڈ تھاٹس. لیٹ می اپریشیٹ فرسٹ. سر, گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%, وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی, کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دے ور آؤٹ سائڈ آن دی روڈس اور دے ور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو کچھ تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر, وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے, جو لیول ہے, وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا, FBR کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں, آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں, جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں. کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں, یا یہ ان دی لانگ رن, چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے, تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی, اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے, کوئی سیلری کی بات ہو, پینشن کی بات ہو, ایسا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں, اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے, تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے, ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے, ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, آئی تھنک یہ بھی ایک, یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں, کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں,
اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو, اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں, کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے, جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک از دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%, رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے, اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آر رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری, کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں, اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9%, اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کرٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا, اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور پلس آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز, اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ, کیوں ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی, لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی.
آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آئے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرز کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں, اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس, وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر, وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز, لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں, اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف یہ ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں, پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. جی سر, مرشد صاحب جی
सर जो इशू खत्म हो गया मिनिस्टर साहब, जो इशू हमारा खत्म हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है इशू रिजॉल्व, बजट की तरफ हम आ जाएंगे। जी इधर जी सर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने कहा था कि पॉपुलेशन को एनएफसी के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से डी लिंक कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कहा था कि एनएफसी को डी लिंक कर रहे हैं पॉपुलेशन से। दूसरा सर, नहीं फिर मेरी साथ साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने उस पे जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट विच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों के मुशावरत से हुई है, हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी। सर दूसरा सवाल, आप उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। आज कई खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है जी। अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर या गलत है? कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी है जी, बड़े अखबार में। ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, आपसे क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और आगे फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा, तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। सर सिर्फ इतना बता दें, आगे आप सर बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतना बता दें। बात पूरी होने दें। सर इतना बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा। और एक एडिशनल, ठीक है सर एडिशनल चीज करने की है, तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। दूसरा सर एक छोटा सा एक आखिरी सवाल सर, बताइए सर आखिरी सवाल। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ाकर। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर? ये नहीं, मैं सुन लेना बात, साथ साथ सुनते जी। मेरा सवाल खत्म हो गया, आप मुकम्मल कर लें। हो गया सवाल? ओके। तो अगर आप, चूंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी आप बताइए। सैयद मुश्तबा रिजवान मशी से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50 इदारे में निजकारी उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तो उनके ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी वो है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया जो सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन में 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी वो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये PTV जो है एक एग्जाम्पल है
کہ اس کو 3-3 مہینے 4-4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ناک کے نیچے ایک ادارہ ہے وہی اگر اس کا یہ حال ہے تو باقیوں کو کیا حال ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک کے پینشنر جو ہیں پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس سال 1.9% ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکنامکس ہے کہ قرضہ تو میں اور بھی لے سکتا ہوں. پھر آپ ہی میرے سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. So starting July 1, 2025 I start with a deficit. تو جو چیز بھی میں نے کرنی ہے وہ قرضہ لے کے کرنی ہے because of that خسارہ. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے اور اس کو سر انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے چلنا ہے تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. وائس آف امریکہ. سر آن بیہاف آف دی کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا. اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی منسٹری سے. بٹ یار بات نہیں ہوئی نا, ہم باہر سے آئے ہیں نا, لیٹ اس ٹاک نا. سو میں صرف ہم صرف پوائنٹ دیکھیں آرام سے میں آپ کو میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں, آرام سے بات کیجیے, یہ مناسب نہیں ہے.